لاہور والوں کا کراؤڈ کم تھا. ہاں جلسے کے اختتام پر 15,000 کے قریب ایک گروپ جو ہے وہ اس وقت انٹر ہوا تھا. عمران خان صاحب ان کے پاس کوئی آپشن نہیں رہا کسی اور قسم کی سیاست کرنے کا, بس وائلنس ہی رہ گئی ہے پیچھے. آپ بھی ان کی جگہ ہوں تو یہی کریں گے. یہ شاید ٹریپ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں پی ٹی آئی کو. تو کیا گورنمنٹ بھی غلطیاں نہیں کر رہی ہے؟ اداروں میں تو تناؤ بڑھتا چلا جا رہا ہے نا, سپریم کورٹ ورسز الیکشن کمیشن اور ناؤ پارلیمنٹ. عمران خان کہہ رہے ہیں کہ ڈو اور ڈائی سچویشن ہے سب کے لیے. یہ کیا پھر سے کیوس کی طرف سچویشن لے کے جانا چاہ رہے ہیں عمران خان صاحب؟ ان کے پاس کوئی آپشن نہیں رہا کسی اور قسم کی سیاست کرنے کا, بس وائلنس ہی رہ گئی ہے پیچھے. دیکھیے آپ خالی عمران خان کی صورتحال جب دیکھو تو پروبیبلی آپ بھی ان کی جگہ ہوں تو یہی کریں گی. وائلنس کو انسٹیگیٹ کرنا سیاستدان کرتے ہیں جب ضرورت پڑے تو. لیکن پی ٹی آئی تو لگ رہا ہے صرف یہی کر رہی ہے, ان کے پاس کوئی آپشن رہا ہی نہیں ہے. بھائی پی ٹی آئی کے اپنے مسائل ہیں اور اس پہ ہمیشہ جب بھی ہے کرٹیسائز کیا ہے میرے جیسے لوگوں نے, لیکن ایز اسٹوڈنٹ آف پالیٹکس ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے نا کہ یہ عمران خان پاکستان کی سیاست کے واحد وہ کردار آئے ہیں جو ہمیشہ کیوس کو انسٹیگیٹ کرتے ہیں. نہیں تو وہ تو پہلے سے ہم ہر دور میں ہوتا ہے. اور ان کے علاوہ آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ ہمارے ہاں مذہب کے نام پر بھی کچھ گروہ ہیں جو کہ صورتحال کو اس طرح کا بناتے ہیں, جن کا نام ہم نہیں لیتے فی الحال. اور عمران خان کا نام لینے کی ہم میں ہمت ہے, ان کا نام ہم نہیں لے سکتے. ہمیں اعتراف کرنا چاہیے اپنی بزدلی کا کیونکہ وہ زیادہ تکڑے ہیں. عرض یہ ہے کہ ان کو آہستہ آہستہ یہ یقین ہوتا چلا جا رہا ہے کہ ایک تو یہ مجھے ہر صورت جو ہے وہ ملٹری کورٹ کے حوالے کریں گے. یہ بات عمران خان کو یقین سے پتہ ہے جی. تو سر یہ ہم بھی پھر مان لیں کہ ایسا ہی ہے؟ میں آئی وڈ پریفر ٹو بلیو کہ ان کا خوف جسٹیفائڈ ہے. اب بات یہ ہے کہ ایسی صورت میں ہوتے ہوئے جب وہ یہ لفظ استعمال کرتے ہیں ڈو اور ڈائی, مرو یا مر جاؤ, تو ڈو اور ڈائی سے بنیادی طور پر مرو اور مر جاؤ کا تو خیر وہ تو ایک مارو ہے, آئی تھنک سے مارو اور یہ یعنی محاورتاً ہے. اصل میں بات یہ ہے کہ لوگ بھرپور تعداد میں مینار پاکستان کو بھر دیں. اب یہ وار آف نروز ہے کیونکہ لاہور کو اسلام آباد کی طرح کنٹینر سے بلاک کرنا کافی مشکل ہے. اگر آپ لاہور کے جغرافی سے ذرا تھوڑا سا, ہر شہر کی اپنی ایک میپنگ ہوتی ہے نا. دس از دا کوسچن. سر ان کی پارٹی کے لوگ تو کہتے ہیں, گوہر علی خان ہیں, اس کے علاوہ شیخ وقاص ہیں, وہ کہتے ہیں لوگ تو بہت غصے میں ہیں, الیکشن کو رک کیا گیا, پھر اس کے بعد آئینی ترمیم کا وہ معاملہ چلا, کہ مہنگائی سے تنگ ہے, ہر اس گورنمنٹ سے تنگ ہے, ہر چیز سے تنگ ہے. یہ غصے میں ہونا اور بات ہوتی ہے. جیسے مثال کے طور پر میں آپ سے عرض کرتا ہوں, جب پی ڈی ایم کا دسمبر میں جلسہ ہو رہا تھا لاہور میں, تو میں خصوصی طور پر اس کو کور کرنے گیا تھا کیونکہ ابھی نئی پی ڈی ایم بنی تھی. اور میں آپ کو دیانتداری سے بتاتا ہوں کہ سم ہاؤ چونکہ وہ سیم پیج کا زمانہ تھا, تو سیم پیج کے زمانے میں لاہور کی جو قیادت تھی, دیکھیے جب بھی کسی شہر میں جلسہ ہو نا تو اس شہر کی قیادت جو ہے وہ بہت کرٹیکل رول ادا کرتی ہے, کی رول اس کا ہوتا ہے. اس حوالے سے اگر دیکھا جائے تو مجھے سب سے زیادہ جو متحرک ابھی لاہور میں نظر آ رہی ہیں تو وہ عالیہ حمزہ ہیں. اب میں آئی مسٹ سے کہ وہ بہت دلیری, بہت کنسسٹنسی اور بہت ثابت قدمی سے ڈٹی ہوئی ہیں اور وہ بہت ایکٹیو ہیں. لیکن مرد حضرات میں مجھے اس طرح کی وہ ایکٹیویٹی نظر نہیں آ رہی. جیسے میرا یہ خیال ہے کہ جیسے حماد اظہر صاحب کو ایکٹیو ہونا چاہیے, ان کی برادری ہے بڑی, میاں اسلم اقبال صاحب ہیں, لاہور کی بڑی برادری ہے جو آرائی برادری ہے ہمارے. اور اسی طرح جو دوسری قیادت ہے جیسے ولید اقبال ہیں, آئی مین ٹو سے کہ مجھے لاہور کی جو قیادت ہے وہ اتنی زیادہ متحرک نظر وہ ایکٹیو آپ کو نہیں لگ رہی جلسے کے حوالے سے, ایکسیپٹ عالیہ حمزہ. ایکسیپٹ عالیہ حمزہ, یس. جیسے لاہور میں جو پی ڈی ایم کا جلسہ ہوا تھا, بڑی باعث شرم بات تھی کہ وہاں پہ جو سب سے زیادہ کراؤڈ تھا وہ جے یو آئی والے لے کر آئے ہوئے تھے سندھ سے, یہ ان کے جو راشد سنگھ وغیرہ, میں نے باقاعدہ وہ بسیں گنوائی تھی ان کی, سب سے زیادہ کراؤڈ ان کا لے. جی.
اور لاہور والوں کا کراؤڈ کم تھا. ہاں جلسے کے اختتام پر جب میاں صاحب ان دنوں لندن میں ہوتے تھے تو ایک 12 سے یعنی 15,000 کے قریب ایک گروپ جو ہے وہ اس وقت انٹر ہوا تھا جو صرف میاں صاحب کی تقریر سننے آیا تھا. 12 سے 15,000 جو میرے آئی کاؤنٹ کے مطابق جو جرنلسٹ ہم مطلب یہ رف ایسٹیمیٹ اگر ہم لگا لیں میں اپنا ایز اے رپورٹر. تو اگر تو باقی میں چونکہ اس شہر میں نہیں ہوں اس وقت تو میرے لیے یہ بہت مشکل ہے کہ میں یہ فیصلہ کروں کہ کیا اتنا وگر ہے یا نہیں. ہمارے ہاں بھی بہت بڑا مسئلہ یہ ہو گیا ہے کہ ہمارے ہاں اب اوپینین والے لوگ زیادہ ہو گئے ہیں. خبر اب کوئی نہیں دیتا. وہ یہ ہے کہ بس میں یعنی پوڈ کاسٹ پہ بیٹھ کے تو ایک فتویٰ جاری کر دوں گا کہ یہ ہو جائے گا یہ ہو جائے گا. سر لیکن جو میں نے انٹرو میں بھی بات کی تھی بیک اینڈ پہ جو بھی کر رہے ہیں فیصلے لیٹ سپوز کہ XYZ جو بھی ہے, آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ جلسے کی اجازت دے کے پہلے اسلام آباد کی اور اب لاہور کی یہ شاید ٹریپ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں PTI کو تاکہ عمران خان صاحب کے خلاف ایک ملٹری کورٹ میں مزید کیس بن سکے ان لوگوں کا؟ لیکن اگر ٹریپ بھی کرنا ہے مثال کے طور پر میں آپ کو بتاؤں کہ آپ نے اجازت دی اسلام آباد کے جلسے کی اور اسلام آباد کو کنٹینرستان بنا دیا ایز آلویز جو ہر سال ہوتا ہے. اب اس کنٹینر کے باوجود ایک ریسپیکٹیبل کراؤڈ جو ہے وہ سنگجانی میں جمع ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. اب وہ جلسہ کامیاب ہو جاتا ہے لیکن اس جلسے کو ناکام کرتے ہیں علی امین گنڈا جس پہ ہم نے پچھلے ویک بات کر لی تھی. اچھا اب انہوں نے وہ جو تقریر کی اس نے ڈیمیج کیا تحریک انصاف. بالکل اس نے تحریک انصاف کو یہ بنایا کہ جیسے یہ تو بھائی یعنی پشتون ایکسٹریمزم اور پشتون شاونزم کی بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. اب یہ جو ڈیمیج ہوا تھا اس کو خود گورنمنٹ نے انڈو کر دیا. کیا تک بنتا تھا یار آپ پارلیمان میں گھس گئے رات کو اور وہاں پہ بتیاں شتیاں بند کر دی تو گورنمنٹ کو ڈیفینسو پہ جانا پڑا. گورنمنٹ تو سر اپنے ہی وہاں پہ کلاڑی خود مار دیتی ہے ہر بار. آپ سے میں عرض کر رہا ہوں نا. تو اب اس کے بعد جو ہے علی امین گنڈا پور صاحب نے ایک اور کارڈ کھیلا کہ انہوں نے یہ کہا کہ جی میں افغان پالیسی دوں گا اینڈ پرسائسلی اے ڈے آفٹر ہی انوائٹڈ افغان ناظم الامور دیا. ٹھیک ہے. اب یہ ایک بہت بڑا واقعہ تھا. اٹ واز جسٹ لائک کہ بھی ایک صوبہ جو ہے وہ آپ کی خارجہ پالیسی تشکیل دے رہا ہے. جو آپ نے کہا تھا کہ صرف فارن افیئرز آفس کا کیا فائدہ, فارن منسٹری کا کیا فائدہ. اس کے بعد وہی صاحب جو ہیں ایک تقریب میں بیٹھتے ہیں اور وہاں پاکستان کا قومی ترانہ بجایا جاتا ہے اور وہ کھڑے نہیں ہوتے اور وہ کہتے ہیں جی چونکہ اس میں میوزک تھا. میں سمجھا گانا ہے. تو میوزک کے خلاف وہ بیٹھے رہتے ہیں اور بوتھ علی امین گنڈا پور اور کل عمران خان صاحب. عمران خان نے کہا ارے پاکستان کے اتنے سنگین مسائل ہیں آپ کو افغان ڈپلومیٹ کی پڑی ہوئی ہے. ہاں ہاں forget it man. یعنی کہ جیسے اتنا چھوٹا واقعہ ہے کہ بس اس کو اگنور کرو. جسٹ نہیں for God's sake اس طرح تو نہیں ہوتا نا. تو میں عرض یہ کرتا ہوں کہ اگر تحریک انصاف غلطی کرتی ہے تو کیا گورنمنٹ بھی غلطیاں نہیں کر رہی ہے؟ سر گورنمنٹ کو ان کی غلطیوں کو نل اینڈ وائڈ کر دیتی ہے. تو وہی تو میں آپ سے اگر تھوڑا سا بلڈ اپ ہوتا بھی ان کی انپاپولرٹی کا پھر اگر آپ اس حوالے سے بات کریں تو میں یہ کہوں گا کہ گورنمنٹ اور PTI میں مقابلہ ہو رہا ہے کہ دونوں میں سے انکمپیٹنٹ کون ہے, کون زیادہ انکمپیٹنٹ. میں مذاق نہیں کر رہا ہوں. ہم پھر ان کنکلوژن اس بات کی سمری یہ کر لیں کہ دونوں میں غلطیوں کا کمپٹیشن ہوا ہوا ہے اس وقت. نہیں لیکن کب تک ہی چلے گا نا. دیکھیے نا آپ اسپیکر نیشنل اسمبلی میں نے بھی اپنا خط لکھ دیا ہے تو اداروں میں تو تناؤ بڑھتا چلا جا رہا ہے نا. سپریم کورٹ ورسز الیکشن کمیشن اینڈ ناؤ پارلیمان اور ساتھ میں آئینی ترامیم کا رولا پڑ گیا ہے. ملٹی ورس آف میڈنس ہے سر یہ تو میں تو وہی کہہ رہا ہوں نا کہ اٹس اے گروئنگ پولیٹیکل کرائسس وچ کین ناٹ کنٹینیو لائک دس. ناؤ اٹ ہیز ٹو. اور لاہور جلسہ از ناٹ گوئنگ ٹو میک اینی ریئل چینجز. نو اٹ کین میک اے بگر میس. اٹ کین کریٹ اے ہیوج امپیکٹ. فرض کریں تمام تر کوششوں کے باوجود آدھا مینار پاکستان بھی بھر جاتا ہے. گورنمنٹ کہاں جائے گی؟ خیر گورنمنٹ تو اس طرح ہوتا ہے لیکن یہ کہ ایک مومنٹم بن جائے گا نا. سر وہ اس مومنٹم کو کاؤنٹر کرنے کے لیے بھی تو گورنمنٹ کے پاس کوئی اسٹریٹجی نہیں ہے نا. بالکل بھی نہیں ہے نا. آرام سے وہ آج کل یعنی فیتے کاٹنے میں مصروف ہیں. سر پھر ہم نیکسٹ ویک یہیں سے کنٹینیو کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ چلیں. تھینک یو سو مچ سر.